یہ ہیں جی سوشل میڈیا پر ہیرو ہمارے سوشل میڈیا پر جو دکھی انسانیت کے خدمت گزار ہیں، جن کے زبان سے کبھی کسی کو ایذا نہیں پہنچی، کبھی کسی نے جس کو تکلیف نہیں پہنچائی، جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو آج تک ہیلو ہائے تک نہیں بولا، اور اس کی حالت دیکھ لیں آپ، حالت دیکھ لیں، جس کو پورا پاکستان اپنا لیڈر مانے بنائے بیٹھا ہے، نوجوان نسل جس کو مطلب کہ آنکھوں پہ بٹھائے بیٹھی ہے، اور جس کی مطلب کہ اب میں کیا کہوں، شہرت کے ڈنکے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈنکے بج رہے ہیں، اور بڑے بڑے ٹی وی شوز میں جس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کا ہیرو بنا کے جسے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہے ان کی ریالٹی، یہ ہے سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں کی ریالٹی۔ تو آج کریں گے مسٹر پتلو کو ایکسپوز، جس نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا شرافت کا، اچھا بن رہا تھا۔ یہ جیسے دو منہ سانپ ہوتا ہے نا، اس سے بھی خطرناک ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ تو اس کا یہ لبادہ جو ہے وہ اتر چکا ہے، اور اس کی اصلیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کی ایک ویڈیو کال لیک ہوئی ہے جو اس کی اپنی خود کی بیوی رابعہ اسلم نے کی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور آج میں کہتی ہوں ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جنہوں نے اپنے ٹی وی شو میں ان کو انوائٹ کیا، اسپیشلی آفتاب اقبال۔ میں نے پہلے بھی شاید اس پہ ویڈیو بنائی تھی، مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ ہمارے پاکستان کے جو ریئل ہیرو ہیں ان کو کبھی یہ لوگ انوائٹ نہیں کرتے، اور یہ جو ماؤں بہنوں کو نچانے والے لوگ ہیں آج کل ان کا دورہ ہے، اور ان کو لوگوں نے اپنا ہیرو بنا لیا ہوا ہے، اور ان کے پیچھے دنیا پاگل ہے، اور ان کی ریالٹی آپ دیکھ لیں۔ تو اسی پہ بات کرتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ڈکی کے بعد اور پتہ نہیں کتنے کون سے لوگوں کے بعد، اتنے سارے لوگوں کے بعد ایک اور چہرہ جو ہے، ایک اور شخصیت جو ہے ایکسپوز ہو چکی ہے، جو لوگ جن کو سمجھتے تھے کہ بڑا کوئی ہیرو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کوئی بھی ہیرو نہیں ہوتا، یہ جتنے بھی انفلوئنسر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، میڈیا پرسن لوگ ہیں، یہ آپ کو جو 18 منٹ 20 منٹ کی ویڈیو میں نظر آتے ہیں، یہ ان کی ریالٹی نہیں ہوتی، یہ سکرپٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ولاگز، ان کی لائیوز، ان کی ٹک ٹاک، یہ سب سکرپٹڈ ہوتا ہے۔ جتنے بھی شوز ہوتے ہیں، ٹی وی شوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی شوز ہوتے ہیں آج کل جو براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب سکرپٹڈ ہوتے ہیں، اور آپ اور ہم لوگ بیٹھ کے بے وقوف بنتے ہیں اور اپنا قیمتی ٹائم پیسہ ان لوگوں پر ضائع کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہماری نوجوان نسل نے جو ہے نا وہ مطلب فالو کر رکھا ہے، اور وہ ان پہ مرتی ہے، ان پہ جان نچھاور کرتی ہے، جیسا کہ رجب بٹ پہ آج کل لوگ مرتے ہیں، پہلے ڈکی پہ مرتے تھے، اسی طرح اقرا کمل پہ مرتے ہیں، ذوالقرنین لوگوں پہ۔ لیکن آپ کو اگر ان کی ریالٹی پتہ چل جائے، جیسے ابھی آپ کو ایک سب کو دھچکا لگا ہے نا مسٹر پتلو کا، تو ریل میں یہ سب ایسے ہی ہیں، سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ لیکن مجھے ہنسی ایک بات پہ آ رہی ہے، میں بہت زیادہ آج کتنے دنوں سے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جس میں پتلو کا نام لینا بھول گئی تھی، کہ جو بندہ رجب کے قریب آیا ہے نا مزید شہرت حاصل کرنے کے لیے، شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں نا یہ، تو جو ایک اوپر جا رہا ہوتا ہے نا تو سارے اس کے تلوے چاٹنے اس کے پاس چلے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے لوگوں نے ہماری مطلب نوجوان نسل نے، اب میں کیا کہوں، ہمارے بچے ہیں، اب میں ان کو کچھ وہم بھی نہیں سکتی بیچارے، انہوں نے آج کل اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے رجب کو، اور اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان تمام انفلوئنسرز ٹک ٹاکرز نے دیکھا نا کہ رجب صاحب جو ہیں آج کل ان کا ڈنکا باج رہا ہے، تو سب اس کے قدموں میں آ گرے اس کی شادی پر، اور اللہ کا شکر ہے سب کے سب ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ جو رجب کی شادی میں آئے اپنا بزنس پروموٹ کرنے، اپنی ٹک ٹاک آئی ڈیز کو پروموٹ کروانے کے لیے، اپنے چینلز کو چار چاند لگوانے کے لیے، چاہے اس میں اقرا کمل ہو، چاہے اس میں ندیم نانی والا ہو، چاہے ڈکی ہو، چاہے مسٹر پتلو ہو، چاہے باقی جتنے بھی آئے ہوئے تھے، کچھ باہر سے UK سے USA سے، اور جو دبئی سے، سعودی عرب سے اور پاکستان سے بھی بہت سارے تھے جنہوں نے کچھ ایکسپینسو قسم کے اس کو گفٹس بھی دیے، اور بعد میں بہت دن وہ خبروں میں چرچے میں بھی رہے۔ لیکن کیا حاصل ہوا آپ لوگوں کو، مجھے بتائیں ذرا اس بات کا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آج سارے کے سارے ذلیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسٹر پتلو بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے، جو کہ رجب کے ساتھ ہی ایک شو میں، ٹی وی شو میں گیا تھا جی،
شو کے ہوسٹ کو میں بالکل میرے دل سے وہ ہوسٹ اتر گیا ہے، جیسے آفتاب اقبال اتر گیا نا. میں ان لوگوں کو سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں وہ جنید صاحب ہمارے ملک کا یہ اثاثہ ہے، اور یہ ریل ہیرو ہیں ہمارے پاکستان کے. لیکن جی انہوں نے تو ہمارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیے جب اپنے شو میں ان لوگوں نے ان ٹک ٹاکرز کو بلانا شروع کیا، ان انفلوئنسرز کو بلانا شروع کیا صرف ویوز کے لیے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارے ملک کا جو اصل اثاثہ ہے وہ ہمارے کالج یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ میں ہیں، اور ہمارے فورسز کے ہیرو ہیں جو اتنا اپنا ٹائم لگا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ریل میں اپنے ملک کے ہیرو ہیں، اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے اپنی راتوں کی نیندوں کو جنہوں نے حرام کیا تاکہ اس ملک کو ہم آگے لے کے مطلب چلیں، اور اس ملک کے لیے کچھ مطلب کہ ہم اس کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کریں، اور اس ملک میں اپنا بھی کوئی حصہ ڈالیں تاکہ لوگ کہیں کہ بھئی پاکستان کا یہ بچہ جو ہے اس نے اس ملک کے لیے یہ کیا، یہ قربانی دی، یہ خدمت. اتنے گولڈ میڈلسٹ ہیں. میری خود کی بھتیجی، اللہ گواہ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری خود کی بھتیجی کے پاس اتنے گولڈ میڈل ہیں نا کہ اب مجھے یاد نہیں ہے، 10 سے اوپر گولڈ میڈل ہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے، ابھی تک اس کا کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکا. 3-4 سال ہو گئے ہیں اس کو میڈیکل کالج سے نکلے ہوئے، تو اتنے اس کے پاس گولڈ میڈل ہیں. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی میڈیا پرسن نے اس تک رسائی حاصل کی ہو، اس کا کوئی انٹرویو لیا ہو، کسی شو میں اس کو انوائٹ کیا گیا ہو. یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے، یہ ہمارے ملک کا حال ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بچے مطلب مڈل کلاس فیملیز کے بچے راتوں کو اندھیروں میں تعلیم پڑھ رہے ہیں، آنکھیں ان کی نظریں ان کی کمزور ہو گئی ہیں، ویک ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کھانا ان کو نہیں ملتا، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے ماں باپ کا اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن یہاں پہ جو ایک پارٹی میں کوئی ڈانس کر دیتی ہے، میرا دل یہ پکارے آجا پہ، تو اس کو راتوں رات شہرت مل جاتی ہے. اور مسٹر پتلو جیسے ٹک ٹاکر جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے فحاشی کو عام کر دیا ہوا ہے، پرموٹ کر رہے ہیں، جو ان کو یہ لوگ بلاتے ہیں، ان کو اس ملک کا ہیرو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی کہانیاں سناتے ہیں. بھئی کون سا نیکی کا کام کیا جو ان کی کہانیاں آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ یہ جی بڑا غریب تھا، اس نے بڑی پھر محنت کی، ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے دن رات ماں بہنوں کی گالیاں لوگوں کو دی، خود بھی سنی، اور پھر یہ کروڑ پتی بن گیا. شرم آنی چاہیے. میں کہتی ہوں ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ لالچی لوگ ہیں، پیسے کے بھوکے لوگ ہیں. ہمارا اصل سرمایہ تو رول رہا ہے، اس کی قدر نہیں ہے ہمیں. اور یہ رجب صاحب کے ساتھ انوائٹ تھے جی، پہلے تو ان کو مسٹر آفتاب اقبال نے انوائٹ کیا تھا اور اس ملک کا ہیرو بنا کے پیش کیا، اور 1.5 گھنٹے کی اس نے اس کے ساتھ پورا وہ پروگرام جو ہے نا ریکارڈ کیا. اور اس کے بعد پھر جنید صاحب کہاں پیچھے رہتے ہیں، انہوں نے ساتھ رجب کو بھی بلا لیا. اب رجب کے ساتھ جو آیا ہے نا، بس اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اقرا دیکھ لیں 5 ملین کروانے آئی تھی، آج اس کے چینل پہ ملین ویوز نہیں ہو رہے. پہلے سبسکرائبرز کم تھے لیکن ویوز تو تمہارے 2-3 ملین 1.5 ملین آ جاتے تھے. اب اس کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اس کی کئی ویڈیوز پر ملین بھی 1 ملین نہیں کمپلیٹ ہوتے، اور ڈکی کا تو بالکل ہی بٹھا بیٹھ گیا آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو وہ کس کا ہاتھ ہے؟ وہ رجب صاحب ہی ہے نا، جو وہ خود تو بھولا بن کے سائڈ پہ ہو گیا ہے. ہم جو ہیں وہ آپ کو سکلز سکھائیں گے، اور اتنے آپ نے فیس جمع کروانی، اور اس کے بعد کس طرح بری طرح یہ ایکسپوز ہوا، سارا مدعا ڈکی پہ ڈال دیا، نانی والے کا، اور اس کا کیریئر تباہ و برباد. اور رجب صاحب جو ہیں وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں، ابھی تک اس کا عروج ہے. ابھی دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. اب جی مسٹر پتلو کی بات کر لیتے ہیں. یہ وہ مطلب شخص ہے، میں اب اس کو کیا کہوں، جس طرح کے عموماً پاکستانی ہوتے ہیں، لالچی، جو باہر کی لڑکیوں کو یوز کرتے ہیں پیسہ کمانے کی خاطر، ان کو شادی کا جھانسا دے کے باہر جاتے ہیں، پھر شادی کرتے ہیں، پھر جیسے ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ اپنی نوعیت کا انوکھا یا پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار ہو چکے ہیں واقعات. ٹھیک ہے، اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ہماری بچیاں بیوقوف بنتی رہیں گی، ہم ماں باپ بیوقوف بنتے رہیں گے، کیونکہ ہم ماں باپ جو ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستانی لڑکا ہماری بچی کو مل جائے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ مسلمان اسلام ایمان پہ اس کا خاتمہ، اور اسلامی گھرانے میں اس کے بچے پرورش پائیں، اور جو باہر کے جو ماحول ہے گندے ماحول سے ہماری بچے رہیں. اس لالچ میں ہم لوگ جو ہیں اپنی بچیوں کی شادیاں ان جیسے لوگوں کے ساتھ کروا دیتے ہیں کہ چلو یہ آ کے تو یہاں پہ سیٹ تو ہو جائیں گے نا ہماری بچیوں کے ساتھ باہر ممالک میں. تو پاکستان آنا جانا لگا رہے گا تو کیا ہوگا کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ پاکستان سے ہماری بچی کا مضبوط رہے گا.
اگلی نسل بھی جو ہے وہ مطلب کہ پاکستان آئی جائے گی، اپنی کیا کہتے ہیں ثقافت کو، ویلیوز کو، ان چیزوں کو سمجھے گی، تو اس لالچ میں لوگ اپنی بچیوں کے رشتے زیادہ تر پاکستان میں ہی کرتے ہیں۔ اب پاکستانی لڑکے لالچ میں آ کے حامی تو بھر لیتے ہیں، لیکن بعد میں جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، شہرت ان کو ملتی ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ آگے اچھے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں کہ مزید، کیونکہ لالچ ہوتا ہے نا، لالچ کی بنیاد پہ یہ رشتہ بنتا ہے، پھر وہ لالچ کے بھیٹ چڑھ جاتا ہے۔ تو یوں رابعہ بیچاری جو ہے، اس کی وائس جو اس نے خود اپنی سوشل میڈیا پہ پبلک کی ہے، جس میں وہ اس سے پوچھ رہی ہے کہ بھئی تم دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیوں اٹھ بیٹھ رہے ہو، میں جب تمہاری بیوی بیٹھی ہوں، تو اس کو کہتا ہے میں نے تو آپ کو چھوڑ دیا، میں نے تو آپ کو طلاق دے دی، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاری کو کہ اس نے اس کو طلاق دے دی ہوئی ہے، اور کہتا ہے کہ اگر تم پاکستان آئی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور تمہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور تمہاری جو گندی ویڈیوز جو انہوں نے، ظاہری بات ہے ہسبینڈ وائف تھے، تو پرسنل جو اپنے سیکرٹ، مطلب جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ ہسبینڈ وائف کرتے ہیں، تو اس نے اس کی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی، تو وہ کہتا ہے میں تمہارے بھائی کو بھیجوں گا، میں مطلب کہ پبلک کر دوں گا، اس طرح کر کے اس کو بلیک میل کر رہا ہے۔ 4 سال کا رشتہ 1 سیکنڈ میں اس بندے نے ختم کر دیا۔ یہ ہے آپ کا اور اس ملک کا ہیرو۔ تو مجھے افسوس اس پہ نہیں ہو رہا، مجھے افسوس خود پہ ہو رہا ہے، اپنے پاکستانیوں پہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے، مطلب ہم لوگوں نے ان کو ہیرو بنایا، اور ہم لوگ ان کی ظاہر جو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ کبھی بھی اپنی ریالٹی شو نہیں کرتے، یہ کبھی بھی اپنی ریالٹی شو نہیں کرتے، یہ یہاں پہ ایسے ہی کام کریں گے جس سے عوام کو لگے گا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے ملک کے ہیرو ہیں، یہ ہماری غریب عوام کا مطلب کہ غریب عوام کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اور کتنے بچے بیچارے اس کو پکار رہے ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ پتلو ہماری مدد کرو، لیڈر یہ وہ اس طرح۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے مجھے۔ تو یہ ہے ریالٹی ان لوگوں کی۔ تو ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک شیئر کرنا ہے، اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور ان درندوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہر بچی کو اپنے گھر میں آباد رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔